الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے اس مختصر بیان کا عنوان ہے فرقہ واریت کا ناسور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ برادران اسلام، قرآن و سنت کی روشنی میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سیاسی و مذہبی فرقہ واریت، فرقہ پرستی اسلام میں حرام ہے۔ قرآن کی اس حوالے سے واضح آیات موجود ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات عالیہ موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے قرآن پاک کی 3 آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور 3 احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جن سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ اسلام میں مسلمانوں کی اجتماعیت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے مسلمان امت مسلمہ کے فرد بن کر رہیں اور سیاسی و مذہبی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر رہیں اور کسی قسم کی پارٹی بازی، گروہ بندی، دھڑا بندی کے اندر نہ پڑے، کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، قوت اکھڑ جاتی ہے اور ہوا جو ہے وہ اکھڑ جاتی ہے اور دشمنان اسلام کے اوپر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجتماعیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سبق پڑھایا ہے اور اسی بات کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمارا دین متحد ہونے کو پسند کرتا ہے، اتفاق کو پسند کرتا ہے، افتراق و انتشار کو پسند نہیں کرتا، بلکہ افتراق و انتشار کی مذمت کرتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی 3 آیات میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ باقی معاملات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ یہ میرے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جس کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ ڈالا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ تعالیٰ نے ان سے ختم کر دیا۔ جو فرقوں میں، پارٹیوں میں، جماعتوں میں بٹ گئے تو فرمایا اے پیارے حبیب آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس کا ترجمہ ہے اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے دلیل یعنی واضح دلیل آنے کے بعد اختلاف کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔
اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقہ بندی سے، پارٹی بندی سے، گروپ بندی سے، چاہے مسلمانوں کے درمیان سیاست کی بنیاد پر ہو یا مذہب کی بنیاد پر فروعی مسائل کے اندر ہو، اس کی اجازت نہیں دی۔ جو ایسا کریں گے وہ عذاب جہنم کا شکار ہوں گے۔ اس حوالے سے ایک اور آیت کریمہ جو بالکل بڑی واضح ہے اور آپ نے بار بار سن رکھی ہوگی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اے مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ کتنا واضح حکم ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک، اللہ کی رسی سے مراد اسلام، اللہ کی رسی سے مراد پیارے نبی کی سیرت طیبہ۔ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں اور جماعتوں میں نہ بٹو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے اور ہم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں۔ اس سلسلے میں 3 ارشادات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت کر لیں۔ پہلا ارشاد گرامی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ فرمان موجود ہے ریاض الصالحین کے حوالے سے، یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو یا کافر کہتا ہے تو یہ حکم کفر ان میں سے ایک کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی جس کو کافر کہا جا رہا ہے اگر وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ یعنی کتنا سخت حکم ہے، کسی مسلمان کو بلا وجہ اور بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے سیاسی بنیادوں پر یا مذہبی بنیادوں پر کافر کہا، گستاخ کہا، اگر وہ ایسا نہ ہوا تو کہنے والا کافر اور گستاخ شمار ہوگا۔ یہ پیارے نبی کا فرمان ہے اور متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور مشکات میں صفحہ نمبر 422 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان ایک وجود کی طرح ہے، اگر صرف آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اور اگر صرف سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ فرمایا کہ سارے مسلمان ایک بدن کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح جسم میں کسی بھی جگہ درد ہو تو آنکھ اس درد کو محسوس کرتی ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے لکھا ہے مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر سارے جسم کی ہمدرد ہوتی ہے آنکھ سارے جسم کی ہمدرد ہوتی ہے، کسی بھی جگہ درد ہو تو آنکھ اسے محسوس کرتی ہے، آنسو بہاتی ہے اور اس پر غمزدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان کی حیثیت ہوتی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک وجود کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمان اسے محسوس کریں، مشرق کے مسلمان کو تکلیف پہنچے مغرب کے مسلمان محسوس کریں، اور شمال کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے جنوب کے مسلمان اسے محسوس کریں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے کا یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے، یہ اسلامی شریعت کا تقاضا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور ارشاد گرامی جو متفق علیہ ہے، مشکات کے صفحہ نمبر 461 پر موجود ہے اور بخاری کی حدیث شریف نمبر 3606 ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے بتایا کہ آخری زمانے میں ایسے فرقے، پارٹیاں اور جماعتیں بن جائیں گی، یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا یہ فرمان دل کے کانوں سے سننے کے لائق ہے۔ کتنا واضح اور دو ٹوک آپ نے حکم دیا۔ یعنی جب آپ سے پوچھا گیا کہ جب یہ فرقے، جماعتیں، پارٹیاں، گروہ بن جائیں تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہم کس کے ساتھی بنے؟ تو رسول پاک نے فرمایا، بخاری کی حدیث شریف نمبر 3606 میں آقا علیہ السلام نے فرمایا فَاتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تم نے ان تمام پارٹیوں، جماعتوں اور فرقوں سے الگ تھلگ ہو کے رہنا ہے۔ آپ اندازہ کریں ہم پارٹیوں کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کیا ریکمینڈ کیا؟
کیا تجویز دی کہ تم نے ان سب سے الگ تھلگ رہنا ہے، یعنی امت مسلمہ بن کے رہنا ہے، مسلمان بن کے رہنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہمارا تعارف ہو سکتا ہے وہ اہل سنت و جماعت کا ہے، یہاں سے آگے نہ بڑھے ورنہ پھر معاملات بگڑتے چلے جائیں گے اور اس کے اوپر کوئی بند نہیں باندھا جا سکے گا۔ مسلمان گروہوں میں، ٹولیوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں، پارٹیوں میں سیاسی بنیادوں پر اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں 58 اسلامی ملک بن چکے ہیں۔ پہلے ایک خلیفہ ہوتا تھا، ایک ہی فوج ہوتی تھی، ایک ہی دفاع ہوتا تھا، مشترکہ طاقت ہوتی تھی۔ سیاسی بنیادوں پر مسلمان 58 فرقوں میں بٹ چکے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور جو ہے یمن، مصر وغیرہ وغیرہ 58 ممالک ہیں اسلامی، تو یہ 58 سیاسی فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے دوسرا تماشائی بن کے دیکھتا ہے، یہ نہیں سوچتا یہ میرا بھائی ہے، یہ کلمہ گو ہے، اس نے وہی کلمہ پڑھا ہے جو میں نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے میری بارڈر محفوظ ہے، میرا ملک محفوظ ہے، میری فوج محفوظ ہے اور میری حکومت محفوظ ہے، مجھے کیا ہے؟ غزہ اور فلسطین کے مسلمان مرتے ہیں تو مرتے رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ 58 یعنی سیاسی فرقوں کے اندر امت تقسیم ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح باقی مذہبی فرقے آپ لگا لیں، 15 کے قریب بڑے مذہبی فرقے بنتے ہیں تو یہ 72 بن جاتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ بنی اسرائیل کے 72 تھے اور میری امت میں 73 بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا طبقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ رسول پاک نے قیامت تک یہ مسئلہ حل کر دیا، ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرا صحابہ ہے جو اس طریقے پر قائم رہیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ قیامت تک کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ جس پیغام پر، جس اسلام پر اور جس دعوت پر میں کھڑا ہوں اور میرے صحابہ کھڑے ہیں، جو لوگ اسی دعوت پر کھڑے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ ویسے تو مذہبی فرقے بھی کافی ہیں چھوٹے موٹے، لیکن 15 کے قریب بڑے ہیں۔ 58 سیاسی میں نے بتا دیا آپ کو، 58 ممالک، 58 سیاسی فرقے اور باقی 15 مذہبی فرقے لگا لیں تو یہ تعداد بن جاتی ہے تقریباً 72-73 کے قریب یہ تعداد بن جاتی ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اب ایک جنت میں کون سا جائے گا؟ جس کا عقیدہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگا، پیارے نبی کے فرمان کے مطابق ہوگا، پیارے نبی کی دعوت پر کھڑا ہوگا اور صحابہ کرام کی تعلیمات پر کھڑا ہوگا۔ بصورت دیگر اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے اجتماعیت کو اپنائیں، جیسا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا اس طرح دنیا میں ترقی کریں گے؟ کیا اس طرح دنیا میں جئیں گے؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، اور قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، ربط باہم جو نہیں تو محفل انجم بھی نہیں۔ اور فرمایا اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول پاک کی امت ایک خاص ڈیزائن سے دنیا میں اتاری گئی ہے، اور وہ ڈیزائن کیا ہے؟ 4 سپارے میں اللہ نے بتایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں اتارا گیا ہے۔ یہ وہ امت ہے، آپس میں لڑ کے لہو لہان ہونے کے لیے اس کو نہیں بھیجا گیا، آپس میں گتھم گتھا ہونے کے لیے اس امت کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ فرمایا تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ مسلمان سیاسی بنیادوں پر بھی اور مذہبی بنیادوں پر بھی دنیا کی رہنمائی کریں گے، اور جب آپس میں لڑتے رہیں گے، آپس میں برا حال ہوگا تو پھر کس طرح رہنمائی کریں گے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے
خدا کے نام پر سر کو جھکا لیتے تو اچھا تھا، نبی کے نام پر گردن کٹا دیتے تو اچھا تھا۔ مسلمانوں تمہیں اس فرقہ بندی نے مٹایا ہے، اگر ایک راہ تم اپنی بنا لیتے تو اچھا تھا، ایک راستہ بنا لیتے آج دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، کہہ دے آمین۔ اس حوالے سے برادران اسلام میں 2 نظمیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے میری بات بالکل واضح ہو جائے گی میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور ہمیں کس بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک نظم اردو زبان میں ہے جو میری لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو سناتا ہوں کہ یہ تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں، پارٹیاں مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچا رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو اور چاہے وہ مذہبی ہو۔ ہم ایک ہی نظر سے سب کو دیکھتے ہیں، وہ کیا نقصان پہنچا رہی ہیں۔ پہلے میں آپ کو ایک اردو نظم جو میری اپنی لکھی ہوئی ہے، میرا جو کلام ہے صدائے اسلام کے نام سے چھپ چکا ہے، اس کے اندر بھی وہ موجود ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو حقیقت حال نظر آئے گی۔ اس کے بعد ایک دلچسپ نظم آپ کو سناؤں گا جو پنجابی شاعر کی لکھی ہوئی ہے، اور پنجابی شاعر نے کمال طریقے سے ایک واقعے کو بیان کر کے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی فرقہ واریت کا کتنا نقصان زیادہ ہے اور مسلمانوں کا کیا حشر نشر ہو چکا ہے اور کس طرح مسلمانوں کی طاقت اور قوت بکھر چکی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں میں نے احاطہ کیا ہے اس مسئلے کا، اور اس نظم کا عنوان ہے سیاسی و مذہبی تحریکوں، تنظیموں اور پارٹیوں کے قیام کی تباہ کاریاں۔ اب سنیں آج کل یہ پارٹیاں جماعتیں کر کیا رہی ہیں؟ امت کو تڑپایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے، فتنے کو بھڑکایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے، جسد امت ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا کر دیا، جسد امت ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا کر دیا، کاری زخم لگایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ دشمن وحدت امت ہیں یہ، سیاسی ہو یا مذہبی، تفرقہ ہی پھیلایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ قائد اپنا اپنا ہے، منشور اپنا اپنا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ قائد اپنا اپنا ہے، منشور اپنا اپنا ہے، اسلام کو بھلایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ جس کی جو جماعت ہے وہ بس اسی میں ہے مگن، جس کی جو جماعت ہے وہ بس اسی میں ہے مگن، عجب مجنوں بنایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ اپنی جماعت اپنا قائد اچھا، باقی سب برے، اپنی جماعت اپنا قائد اچھا، باقی سب برے، امت کو لڑایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ اللہ کی رسی کاٹ ڈالی، فرقہ فرقہ ہو گئے، کلہاڑا یوں چلایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ داخلہ بند اسلام میں اپنی جماعت میں کھلا، داخلہ بند اسلام میں اپنی جماعت میں کھلا، وحدت کو مٹایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ وجود امت چھلنی چھلنی، مرہم سب ہے بے اثر، وہ ناسور لگایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ اپنی اپنی دنیا ہے اور اپنی اپنی مستیاں، نفاذ دین رکوایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ اسی سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت کی وجہ سے پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہو رہا اور یہ رکاوٹ بن کے مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ فارم فل اپنا کرا کے رکن خاص بناتے ہیں، اپنے اپنے جماعتیں اپنے اپنے فارم اور اپنے ان کو فل کروا کے اپنا خاص غلام، خاص رکن بنا لیا۔ فارم فل اپنا کرا کے رکن خاص بناتے ہیں، امت کو پھسلایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ شکنجوں سے ان کے بچ نکلنا فضل الہی ہے دلیل، ایسا جال لگایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ شہرت گر مطلوب نہیں تو نام اسلام ہی کافی ہے، شہرت گر مطلوب نہیں تو نام اسلام ہی کافی ہے، برا سبق پڑھایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ شخصیت پرستی بالکل نہیں، ہم کو شریعت چاہیے۔ آج کل اپنی اپنی جماعتوں کی شخصیات اور قائدین کی شخصیت پرستی میں لگے ہوئے، اپنا قائد اچھا کرے برا کرے، اچھا ہے بس، دوسرا بندہ اچھا بھی کرے تو برا ہے۔ یہ امت کا رویہ نہیں ہے، شخصیت پرستی بالکل نہیں، ہم کو شریعت چاہیے، شریعت سے ہٹایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ تنظیمیں بنانے کی ضرورت اب ہے، نہ پہلے کبھی غلط رستہ دکھایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ اس وقت ملک پاکستان کے اندر ہی
تقریباً جو الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹر جماعتیں 500 کے قریب ہیں، اور باقی جماعتیں جو چھوٹی موٹی ہیں یہ سارے ملائیں تو تقریباً یہ 800 اور 1000 کے قریب چلی جائیں گی۔ ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، یہ حالت ہو چکی ہے۔ اصلاح امت کا طریقہ اسلاف امت سے سیکھیں، گر ذرا شعور بھی پایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ اور اس امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ حدیث مبارکہ میں جب تک یہ امت اسلاف امت کی پیروی نہیں کرے گی، صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں چلے گی، اہل بیت کے نقش قدم پر نہیں چلے گی، اس امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور صحابہ میں کوئی پارٹیاں اور جماعتیں نہیں تھیں، اہل بیت میں کوئی پارٹیاں اور جماعتیں نہیں تھیں، کسی نے اپنی اپنی پارٹی اپنی اپنی جماعتیں نہیں بنا رکھی تھیں کہ اپنی جماعت کی طرف بلاتے تھے اور باقی سے دور ہٹاتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ آخری شعر، حال امت دیکھ کر سرور کو رونا آتا ہے، حال امت دیکھ کر سرور کو رونا آتا ہے، امت کو زخمایا ہے تحریکوں نے، تنظیموں نے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ برادر اسلام، یہ تو اردو میں نظم تھی جس میں میں نے عرض کیا ہے کہ کس طرح تحریکوں، تنظیموں، پارٹیوں اور جماعتوں نے، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہو اور چاہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہو، امت کو نقصان پہنچایا۔ کچھ بھائی ایسے ہوں گے شاید اردو زیادہ نہ سمجھتے ہوں، ان کے لیے ایک پنجابی کلام بھی لے کے آیا ہوں گا۔ پنجابی کلام ہے مختصر سا، جس میں بڑے پیارے طریقے سے، دلچسپ طریقے سے اس مسئلے کو سمجھایا گیا ہے کہ فرقہ واریت کا مسئلہ امت کو کس طرح جڑوں سے اکھیڑ رہا ہے اور کتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ آئیے اسی پنجابی شاعر کی زبان سے سنتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعے کو نظم کی شکل میں ڈھالا ہے کہ ایک چاچا جس کا نام تھا چاچا دارا، وہ فوت ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا یہ آئیے انہی کی زبان سے سنتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، پچھلے مہینے مر گیا ساڈے پنڈ دا چاچا دارا، پچھلے مہینے مر گیا ساڈے پنڈ دا چاچا دارا، سیدھا سادہ بھولا بھالا بندہ نیکوکارا، 35 سال گزارے اس نے کر کے چوکی دارا، نہ کوئی اگے نہ کوئی پیچھے بندہ کلم کارا، مرن تو پہلا سارے پنڈ نو اس نے کول بلایا۔ کس نے؟ چاچا دارا نے۔ مرن تو پہلا سارے پنڈ نو اس نے کول بلایا، نال خلوص نیت اس نے دل دا حال سنایا، میرے بادو بھائیو مینو ڈھیر ثواب پہنچانا، میرے اس مکان نو ڈھا کے مسجد تسی بنانا۔ او دے بعدو لوکاں رل کے اس مکان نو ڈھایا، اس تھان تے ہن مسجد بن سی چاٹا اعلان کرایا، 10 دنیا تے 70 آخر کیتی خوب بنا دی، چندہ دیون خاطر اوتھے پہنچی کل آبادی، اپنی آپ مدد تو لوکاں 36 کل اراضی، ویکھا ویکھی اوتھے آون لگ پے 4 نمازی۔ آگے شیطان کس طرح اپنا کام دکھاتا ہے دیکھیں، ویکھ آباد مسجد نو اوتھے کئیاں ٹنگ اڑائی، ویکھ آباد مسجد نو اوتھے کئیاں ٹنگ اڑائی، شیعہ سنی وہابی دیوبندی کرن اوتھے لڑائی، مرنے والا ختم درود تے پیرا نو سی مندا، مرن والا ختم درود تے پیرا نو سی مندا، سنی آکھن سنی سی او حق کے ساڈا بندا۔ کون؟ چاچا دارا۔ مرنے والا ختم درود تے پیرا نو سی مندا، سنی آکھن سنی سی او حق کے ساڈا بندا، سینے تے ہاتھ بندہ سی او گٹے بھی سن ننگے، سینے تے ہاتھ بندہ سی او گٹے بھی سن ننگے، وہابی آکھن وہابی سی او کوئی نہ ایتھے کھنگے۔ آگے آ جائے، مومن سی او کردہ سی ماتم کدی کدارے، مومن سی او کردہ سی ماتم کدی کدارے، شیعہ آکھن شیعہ سی او نکلو ایتھوں سارے، مرنے والا رائے دے وچ جاندا سی ہر واری، مرنے والا رائے دے وچ جاندا سی ہر واری، دیوبندی دے ناتے بڑھتی ساری ذمہ داری۔ یعنی ہر ایک جو ہے چاچے داری کی جو مسجد ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ آگے سنیں، ایسے تو میں وچ رہ گئیاں ساریاں بانگاں، ایسے تو میں وچ رہ گئیاں ساریاں بانگاں، اس عوامی دنگل دے وچ کھلیاں چلیاں ڈانگاں۔
ڈانگیں پھر چلی اور کھلیاں. دوبارہ سنیں. ایسے تو میں وچ رہ گئیاں ساریاں بانگاں, اس عوامی دنگل دے وچ کھلیاں چلیاں ڈانگاں, تے 6-7 بھٹر ایک دو مودے 2-3 ہو گئے کانے. 6-7 بھٹر ایک دو مودے 2-3 ہو گئے کانے. زخمی پہنچے ہسپتال تے باقی پہنچے تھانے. تھانے چلن کیس تے ہسپتال ڈریپاں ٹیکے. تھانے چلن کیس تے ہسپتال ڈریپاں ٹیکے. قبر دے وچ اڈیاں چوکے چاچا دارا ثواب اڑی کے. وہ ادھر ثواب کا انتظار کر رہا ہے کہ مسجد بنا دی ہوگی اور مجھے ثواب پہنچ جائے گا. تھانے چلن کیس تے ہسپتال ڈریپاں ٹیکے. قبر دے وچ چاچا دارا پیا ثواب اڑی کے. فرقہ بندی کیتی یارو جندڑی ساڈی اوکھی. فرقہ بندی کیتی یارو جندڑی ساڈی اوکھی. رہ گئی وچے مسجد تے اوتھے بن گئی پولیس دی چوکی. مسجد ختم, پولیس کی چوکی بن گئی, اور نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے آ گیا. اس پنجابی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس فرقہ واریت کا اینڈ بتایا ہے کہ فرقہ واریت کا اینڈ کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہے. دلچسپ انداز میں انہوں نے بات کو سمجھایا ہے. سیاسی بنیادوں پر بھی ہمارا یہی حال ہے اور مذہبی بنیادوں پر بھی ہمارا تقریباً یہی حال ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, اگر ہم نہ سمجھیں تو پھر ہماری حالت اتنی بری ہو جائے گی کہ ہمارے اندر طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی. نہ تو ہم دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکیں گے اور نہ ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے. آؤ عزم بالجزم کریں کہ انشاءاللہ سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اللہ کے وفادار بنیں گے, رسول اللہ کے وفادار بنیں گے, صحابہ کرام کے پیروکار بنیں گے, اہل بیت کے سچے غلام بنیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. میرے بھائیوں, یہی راستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے. آخر میں یہ اردو کے چند اشعار کے ذریعے پیغام دے کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے, مت جلا کہ یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کیوں لڑے آپس میں ہم ایک ایک سنگ میل پر, اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کھا گیا کل ناگہاں جنہیں تفریقے کا ازدہا, ان میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. اور اسلام ہی کو بس اپنی ملت سمجھو, بیگانہ روش میں اپنی ذلت سمجھو. جو اس کے خلاف رائے رکھے اکبر خاموش رہو اور سمجھ کی قلت سمجھو. جو اسلام کو فوکس نہیں کرتا, فرقہ واریت کو فوکس کرتا ہے, وہ پٹری سے نیچے اتر چکا ہے. آخر میں دعائیہ جو میرے ہی اشعار ہیں ان کے ذریعے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. الہی امت مسلم کو یوں بیدار کر دے, الہی امت مسلم کو یوں بیدار کر دے, اسے تو ساری قوموں کا سردار کر دے. پھر سینہ مومن میں ایسی بجلیاں بھر دے, پھر سینہ مومن میں ایسی بجلیاں بھر دے کہ اٹھے اور دین حق کا پرچار کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے سچے دین اسلام پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کی سیاسی و مذہبی فرقہ واریت سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.